السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر۔ چپ باتیں ثنا کے ساتھ آج ہم بات کریں گے نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے سولوشنز کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ موجود ہیں وہ بھی نوجوان ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں مستوی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے۔ ہم ویلکم کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں آج جناب اسامہ مشتاق صاحب کو، اور ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے نوجوانوں کے سب سے زیادہ پرابلم جو ہیں کیا ہیں اور ہم انہیں کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اسامہ صاحب۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گی سب سے پہلے کہ آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے، دوسرا آپ کس آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں؟ میم میں نے اپنا ریسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر۔ ابھی میں ایم فل اسکالر ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کر رہا ہوں۔ مینار یونیورسٹی سے میری ایجوکیشن ہے، اور جو آرگنائزیشن ہے ہماری وہ مستوی اسٹوڈنٹس موومنٹ MSM ہے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اور پیورلی جو ہے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ زبردست، یعنی آپ جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کل کا نوجوان ہے، جو ہماری زی جنریشن کہہ رہے ہیں، وہ کہاں پہ پرابلم کا شکار ہو رہا ہے؟ ہمارا جو آج کل کا نوجوان ہے وہ سب سے بڑی جو ریزن ہم سمجھتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا دیکھی کے اندر ہمارے نوجوان بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کے دل و دماغ کے اندر وہ خواہشات جو ہیں وہ پنپتی ہیں، اور وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ بڑا مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ پھر وہ ایک نا چیز کی جستجو کے اندر لگ جاتے ہیں کہ یہ میں نے حاصل کرنی ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے لیے ایک سی چیزیں نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس کو اچیو کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، پھر ہمارا جو نوجوان ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، لیکن ایک چیز جو آج کل کی جنریشن، جو ایک آرٹیکل بھی آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس جنریشن کو اب موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس تناظر میں اگر میں بات کروں، جو کہا جا رہا ہے کہ بومر جنریشن کو آؤٹ کر دیں۔ ابھی جو آج کل جو ہے ملینیل جنریشن ہے، جو ہے کسی بھی CEO اور بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہائرنگ کرتے ہیں جین زی کی زیادہ تر، اور ابھی جو آج کل کی جو جنریشن ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جین زی ملینیل کے پاس جب جاتی ہے تو وہ کیوں جو ہے وہ ہوپ لیس ہو جاتی ہے؟ کیا اسے پرابلم کیا آتی ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں؟ اب دیکھیں، کوئی لوگ جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سالہ سال سے جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کر چلا رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی جو ہے نا جین زی کے لیے وہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ ایکسیپٹنس، ان کو قبول نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کے اندر، باقی تمام چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ جین زی ان سے بہت بہتر ہے، اور بہت ساری چیزوں کے اندر وہ ان ایڈوانس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ صحیح۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پیرنٹس اپنے ادھورے خواب ان نوجوانوں پہ ڈال دیتے ہیں، جو کہ وہ اٹھاتے جو ہے وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں؟ بالکل جی، دیکھیں اب ایک اگر والدین کو ہم دیکھیں تو ان کی ایج اگر 50-60 ہے، اور 50-60 کے اندر وہ یہ کام نہیں کر سکے جو وہ اپنے بچے سے جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 20-25 سال کی ایج میں کرے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایک جہد مسلسل ہوتی ہے، ایک بچہ محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، پھر ایک مقام آتا ہے جب جا کے جو ہے نا وہ اس چیز کو جو ہے نا فلفل کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک پاکستان میں بڑھتی ہوئی ڈپریشن کی شرح بہت زیادہ ہے، ہر کوئی ڈپریشن فیس کر رہا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ جو تمام کالجز ہیں، یونیورسٹی ہیں، وہاں پراپر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو ان کی پرابلم سنیں پہلے؟ جی بالکل، آپ کی بات بالکل بجائے ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا ان کا، وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ۔ اب کسی کا ایک فرینڈ سرکل ہے، اس کے قریبی دوست ہیں، ان کے ساتھ جب وہ چیزیں شیئر کرے گا، اسے کچھ سنائے گا، اس کی کچھ سنے گا، تو اس کی جو ہے نا 50% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ان کی مینٹلی ہیلتھ پہ افیکٹ ہو رہا ہے، ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل میڈیا ہے، دیگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم وہ جو ایک فزیکل ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، ایک کھیل کی طرف ہماری جو
यंग जनरेशन है उनका एक रुझान हुआ करता था वो ख़त्म हो गया, और वो ख़त्म होने के साथ साथ जो है ना हमने अपने आप को एक जो है ना वो कमरे के अंदर बंद करके रख दिया, और हम जब एक ही जगह पे जो है ना अपने आप को महदूद कर लेंगे तो देन फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और ये चीज़ें आम होंगी, और हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है। क्योंकि जेनज़ी अगर देखा जाए तो वो फेलियर से डर रही है, यानी आपके कहने का मतलब है वो स्ट्रगलिंग की तरफ नहीं जा रही है। कैसे लेके आएंगे इस रुझान को? देखिए स्ट्रगल जो है ना वो जहद मुसलसल जब होती है, एक चीज़ की ताक में इंसान लग जाता है, लगा रहता है, तो वो कहते हैं जी मेहनत इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। तो इंसान को मेहनत जारी रखनी चाहिए, मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, तो एक न एक दिन जो है ना वो अपनी मंजिल को हासिल करेगा। जो लोग कामयाब होते हैं वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं, वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और एक दिन कामयाबी उनका मुकद्दर होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमारी जनरेशन थी, एक ड्रामे की एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता वेट किया जाता था, फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता दौरानियाँ कम होकर हफ्ते में 4 एपिसोड्स आने लग गई। अब तो यानी सोशल मीडिया ने, आपके हाथ में मोबाइल है और आप 1 सेकंड में रोती हुई वीडियो देख रहे हैं, 1 सेकंड बाद हंसती हुई वीडियो देख रहे हैं, कभी आप जो है वो कोई इस्लामी चीज़ देख रहे हैं, कभी आप क्रिश्चियन को देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इससे मेंटल फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है? नो डाउट इसमें एक बड़ा रोल है हमारे सोशल मीडिया का, और नौजवानों के जो है ना वो आसाब पे बड़े बुरे तरीके से ये चीज़ सवार है। वो जब देखते हैं कुछ इस तरह की, अब जो है ना वो रील्स की एडिक्शन है हमारे नौजवानों को, रील्स देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं तब भी रील्स देखी जा रहे हैं, घर में बैठे हैं रील्स देखी जा रहे हैं। तो ये जो रील्स हैं, ये इस तरह की वीडियोज़ इमोशनल, वो नौजवानों की मेंटली सेहत पर नो डाउट एक असर छोड़ जाती हैं। सही। अच्छा, ये जो कैरियर ओरिएंटेड हमारी यूथ है, तो आपको लगता है कि ये सब चाह रहे हैं कि अपने काम में फ़ोकस हों, सब अपना बिज़नेस करें, तो आपको लगता है कि ये जो अभी जनरेशन है ये बिज़नेस में ज़्यादा फोकस करेगी आगे जाके, या फिर किसी के अंडर काम कर सकेगी? ये जो अंडर काम करने वाली बात है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं कुछ की पोस्टों पे, वो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन नौजवानों को कि ये आगे बढ़ें, और आगे नहीं करते हैं। जैसे मैंने कोशिश की थी हमारे नौजवानों के साथ, यूथ डायलॉग्स भी मैंने किए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो एक होती है, कुछ आपके मेंटर्स होते हैं, कुछ इस एज के भी लोग होते हैं जो मेंटर्स होते हैं, जो नौजवानों के साथ इंजॉय करते हैं कि उनको आगे बढ़ने में ना आइडियाज़ दे रहे होते हैं ताकि उनकी हेल्प आउट हो जाए। कुछ होते हैं जो आपके रास्ते बंद करते हैं। तो ये जनरेशन कैसे उन लोगों को फेस करेगी जो रास्ते बंद करते हैं? देखिए हर्डल्स आती हैं इंसान की लाइफ के अंदर, वो एक स्ट्रगलिंग फेज से जब गुजर रहा होता है, तो आप कुछ ऐसा यूनिक जब करेंगे और कुछ ऐसा मुनफरिद आप सोसाइटी को जब देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो आपके रास्ते के अंदर हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं वो रास्ता साफ़ हो जाएगा और वो हट जाएंगे। सही। कैरियर हो गया, फिर शादियाँ आजकल जो है बहुत ज़्यादा, ये जनरेशन में डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है आगे वैसी कैरियर के लेके बच्चे इतने मायूस हैं कि वो ऑलरेडी सुसाइड अटेम्प्ट्स पे जा रहे हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप को कैसे निभाएंगे आगे? इसमें देखिए पेरेंट्स का बड़ा कलीदी किरदार होता है। वो एक उनका फ़ैसला बाय फोर्स जब वो थोप देते हैं किसी बच्चे या बच्ची पर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें जो है वो अपनी पसंद नापसंद जो है उसका ख्याल रखना चाहिए बच्चों की। वो जब नहीं रखते और ज़बरदस्ती की जो शादियां होती हैं, जो ख़ानदान में जो पुरानी एक रस्म व रिवाज और चीज़ें चली आ रही होती, तो डेफिनेटली वो जो शादी होती है वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। सही। तो आपका कहना है ये कि हमारी जो जनरेशन है वो आगे जो है पसंद की शादियां करेगी, लेकिन पसंद की शादियां भी वही जो है उनका इंजाम हो रहा है, उनका इंजाम भी डाइवोर्स की तरफ हो रहा है। क्योंकि आप माशाल्लाह भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आगे आप भी रिलेशनशिप में आई थिंक शादीशुदा हैं, तो आपको आइडिया होगा कि आजकल के ज़माने में ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई हैं कि ये भी चीज़ पूरी करनी है। वो किस तरह से पूरी करते हैं? अब देखें ना, एक आपकी जब शादी होती है और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे अगर कुछ डिमांड करता है या कुछ आपसे वो चाह रहा होता है, अगर इसी सिमत में अगर देखा जाए तो
اسے اپنی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے والد صاحب نے مطلب ایک ایج میں جا کے اس کی والدہ کے لیے کیا کیا ہے یا انہوں نے کیا دیا اس کو. تو چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم مانگتی ہیں, آہستہ آہستہ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں. ہم نے بہت سے ایسے لوگ سوسائٹی کے اندر دیکھے بھی ہیں جن کا ایک ریلیشن تھا, ان کی شادی ہوئی, معاملات کمپلیکس کا بھی شکار ہوئے. اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ لائف کا پارٹ ہوتے ہیں, تو سیکریفائس میں کہتا ہوں کرنا چاہیے ان کو. صحیح. آج کا نوجوان بکس زیادہ پڑھنے پہ ریلائی کرتا ہے یا پھر وہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی کی انفارمیشن پہ ریلائی کرتا ہے؟ نو ڈاؤٹ چیٹ جی پی ٹی بکس کا جو ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ہم یونیورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں, لائبریریز کے اندر بالکل جو ہے وہ خالی پڑی ہوتی ہیں. اور اگر ہاں کسی لائبریری کے اندر ہمیں کوئی نوجوان نظر بھی آ جائے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے تو اس کے اندر بھی وہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر رہا ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا یہ لیک ہے؟ کیونکہ وہ کتابیں پوری ریسرچ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, پوری نالج جمع کی. چیٹ جی پی ٹی صرف آپ کو ایک پیراگراف پرووائڈ کر دیتا ہے لیکن ان ڈیپتھ نالج نہیں دیتا. جی بالکل آپ کی بات بجائے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی کے بجائے ان بکس کا مطالعہ کریں. ان بکس کے اندر لاٹ آف میٹیریل موجود ہے. وہ چیزیں چیٹ جی پی ٹی کے اندر بھی سم ٹائم ہمیں نہیں ملتی جو ان بکس کے اندر موجود ہیں. اچھا, ایک نوجوانوں میں کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ارننگ کریں اور ٹک ٹاک پہ یا پھر لائیو بیٹھ جائیں, آپ کو بہت ہی پیسے مل جائیں گے, آپ فیم ہو جائیں گے, چاہے آپ کو کچھ آتا ہو یا پڑھے لکھے ہوں یا نہیں ہو, نو میٹر, آپ ایک امیر ہو جائیں گے, لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے. تو یہ جو ایک انفلوئنسنگ کا دور ہے, جو پڑھا لکھا نہ ہو کے اتنا کما رہا ہے اور جو بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں, ڈگری کے لیے محنت کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, نیک طریقے سے کام کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اس چیز سے؟ ٹک ٹاک کی جو ارننگ ہے یا ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھ کے جس طرح کی حرکات کی جاتی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو سوسائٹی کے اندر وہ کوئی اچھا میسیج نہیں دے رہے ہوتے وہ لوگ جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے نوجوان کو لگتا ہے کہ بڑا پیسہ آ رہا ہے, ارن ہو رہا ہے اس سے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیہائنڈ ریزنز کچھ اور ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. وہ اب آپ دیکھیں کہ وہ آپ ہمیں بتائیں, نوجوانوں کو بتائیں تاکہ جو سن رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہوں کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تھوڑے عرصے کی شہرت ہے, پھر آگے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو پھر ایک ٹائم کے بعد آپ کی ویلیو نہیں ختم ہو جی بالکل. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ بجائے وہ ٹک ٹاک لائیو دیکھنے کے, اس پہ وقت اپنا جو ہے نا وہ سرف کرنے کے, کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں کہ کوئی اپنا پلیٹ فارم ہو, اس سے آپ ارن کریں. اب ٹک ٹاک لائیو کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب لگ رہا ہے کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے, ڈالرز کے اندر جو ہے نا پیسے آ رہے ہیں. اب اس کی پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارمز کا سہارا لیتے ہیں. تو اب ٹک ٹاک پہ وہ جو گفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ڈالرز اور پیسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ اس وے میں جو ہے نا وہ پیسے کو جو ہے نا وائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی انہیں واہی پیسہ ہے اس چیز کے اندر اور ہم جو ہے نا وہ راتوں رات جو ہے وہ ملینئر بن جائیں گے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں نوجوانوں کو یہی میسیج دوں گا کہ اس طرح کے خواب دیکھنا آپ چھوڑ دیں. آپ کسی ایسی کوئی اسکل سیکھیں. آپ یوٹیوب آٹومیشن ایک بہت اچھا کام ہے, اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں وہ منتھلی. اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, کوئی گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں, ڈیجیٹل میڈیا کا کام ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں, بجائے اس کے کہ ان فضول کاموں پہ آپ وقت صرف کریں. صحیح بات ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والی باتیں ہیں. تو ہمارا نوجوان ہی ایکشن دے گا تو ہم آگے بڑھیں گے. اچھا, دوسرا ایک فیسٹیول ہے, بسنت ہوگی یا نہیں, جو بسنت کے حوالے سے ابھی بھی مسکنسیپشن آ رہے ہیں کہ شاید نہ ہوں, لیکن حکومت نے اناؤنس کر دی ہے ڈیٹ. کیسا محسوس کر رہے ہیں اتنے عرصے بعد بسنت کا سن کے؟ دیکھیں جی, بسنت ہم نے بھی بچپن میں بہت زیادہ پتنگیں اڑائی اور ہماری ایج کے ہم سے بڑے چھوٹے سب نے ہی اڑائی ہیں. تو وہ ایک شوق تو ضرور ہوتا ہے, ہر کسی کو ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہماری عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے. ہمارے جو شہری ہیں ان کی جان کا تحفظ فرسٹ پریورٹی ہونا چاہیے. بسنت منانا چاہیے, ایک تہوار ہے اور ایک پہچان ہے ہماری. تو اگر تو گورنمنٹ کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ سیفٹی میجرمنٹ کر لیتی ہے تو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے, وہ بسنت ضرور کریں. انٹرٹینمنٹ کے بالکل ہونا چاہیے. ہمیں موبائل سے نکل کے ایک ایسے انٹرٹینمنٹ کے سورس کی طرف جانا چاہیے. بالکل ضرور ہے.
اچھا ایک اور چیز، فیک ویڈیو اسکینڈلز، یعنی آج کل کے نوجوان تحقیق نہیں کرتے، کوئی ویڈیو آ گئی چاہے وہ کیسی بھی بنی ہوئی ہو، اس کو مینیپولیٹ کر کے بنایا ہوا ہو، اس کو آگے پھیلا دیں گے، اسی کی بیسس پہ ڈیسیجنز لے رہے ہوں گے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تحقیق نہیں کرتے ہمارے جو نوجوان ہیں نا، کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے، ہم آگے فرینڈس کے گروپس بنے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. اب ہمیں اس کی بیس کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی بیس کیا ہے، آیا یہ ویڈیو سچ ہے جھوٹ ہے. اب آج کل دیکھیں کہ اے آئی کے ذریعے جس طرح سے ویڈیوز بن رہی ہیں اور فرینڈس آپس میں ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا کے وہ ایز اے انٹرٹیننگ اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کہیں فارورڈ کرنے سے اور کسی تھرڈ پرسن کے پاس اگر یہ ویڈیو چلی جاتی ہے تو آپ کے دوست کے لیے یہ کس طرح موال جان بن سکتی ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں، اس کو پرکھیں کہ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے. صحیح. اچھا آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کس کیریئر کو زیادہ فالو کرنا چاہتی ہے؟ وہ پراپر پڑھ لکھ کے گورنمنٹ جابس میں جانا چاہتی ہے یا پھر وہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے کمانا چاہتی ہے؟ وہ کیا سوچ رہی ہے آج کل کی جنریشن؟ اور ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میرا کوئی جگاڑ لگے اور میں پیسہ کماؤں. تو گورنمنٹ جابس کی طرف پہلے ایک رجحان ہوتا تھا، لوگ جایا کرتے تھے، لیکن اب قدرے وہ پہلے کی نسبت کم ہو گئے. پہلے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، وہ سی ایس ایس کی تیاری کیا کرتے تھے اور جتنے بھی مقابلے کے امتحان ہیں وہ دیا کرتے تھے، لیکن اب اگر ہم دیکھیں نوجوانوں کے اندر وہ چیز ختم ہوتی جا رہی، وہ کم ہوتی جا رہی. اب کوئی بھی نوجوان ہے وہ بجائے جابس کی طرف جانے کے یا کوئی اس طرح کا کام کرنے کے، وہ کوئی اپنا چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر کے تو اپنا ہی کام جو ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے ہمارے نوجوانوں کا. صحیح. نوجوانوں کا جو ایک سیکنڈ کیا کہتے ہیں اسے، والنٹیئر ورک. ہاں، نوجوانوں کا والنٹیئر ورک کی طرف کس طرح سے رجحان ہے؟ والنٹیئرلی بہت ہی کم ہمیں ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. کچھ آرگنائزیشنز اس طرح کی اگر ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ چند نوجوان ہمیں جڑے ملیں گے. ادروائز وہ ایک سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ نوجوانوں کے اندر اس طریقے سے ایک جذبہ نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ والنٹیئرلی سوسائٹی کے لیے کچھ سرو کریں، معاشرے کو کچھ دیں اور نوجوان جو دیگر ان کے دوست ہیں ان کے لیے کچھ کریں. اچھا یہ جو خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں تعلیمی اداروں میں، کالج یونیورسٹیز کے جو ہیں، اور ایک ریسنٹلی جو یہ فیمیل نے حرکت کی ہے، کیونکہ فیمیلز جو ہیں اوائڈ کرتی ہیں، پھر میل کے بعد فیمیل، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور کیا وہ اتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں، اور کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ آئیں؟ دیکھیں جی، خودکشی تو خودکشی ہے، وہ میل کرے یا فیمیل کرے، تو یہ ایک انتہائی قدم ہے جس کے لیے ایک جگرا چاہیے ہوتا ہے. بندہ جب سوچ رہا ہوتا ہے یا ہم سم ٹائم کوئی نیوز اس طرح کی آتی ہے تو ہم خود جو ہے نا وہ دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتا ہے اس طرح کی خبر سن کے. تو جس بندے نے یہ ایکٹ کیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن کیا ہوگی، وہ کس طرح کے کرائسس کا شکار ہوگا کہ اس نے یہ قدم اٹھائے. آج کل کی ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ چیزیں شیئر نہیں کرتے، وہ اپنے دل و دماغ کے اندر دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں چیزوں کو. فیملی کا پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اور وہ اگر کسی تعلیمی ادارے کا حصہ ہیں تو اس تعلیمی ادارے کے اندر ٹیچرز کا پریشر ہوتا ہے. سی جی پی اے کے چکر میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں کے اندر، پھر اچانک سے ان کو کوئی فائن وغیرہ پڑ جاتا ہے یا ان کے پیپر مس ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو وہ نہیں کر سکتے افورڈ اس چیز کو. اور یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی ہزاروں والی بات تو ہوتی نہیں ہے، لاکھوں میں جو ہے نا وہ فیسیں ہیں، چیزیں ہیں. تو وہ سارے جو ہے نا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ ان کی فیملی افورڈ کر سکے چیزیں. تو پھر وہ اس طرف جاتے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. تو
نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی چیزیں جو بھی ان کے دل و دماغ کے اندر چل رہی ہیں وہ اپنے ساتھی طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں، بجائے اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کے. اور یہ سلیبس کا پریشر جو ہے یا پیپرز کی ٹینشن ہے، CGPA کا، یہ ایک عارضی طور پہ ہمیں فیل ہوتا ہے، لیکن بعد میں چیزیں کور اپ ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو بجائے آپ کچھ اس طرح کا قدم اٹھانے کے اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا وہ وبال جان بنے. اب دیکھیں ایک بچے کو والدین نے پیدا کیا ہوتا ہے، اسے پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سوچا ہوتا ہے اس بچے کے لیے، اور اچانک سے کوئی اس طرح کا قدم اٹھا کے وہ اپنی زندگی کا نہ صرف اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے بلکہ اس کے جو والدین ہیں وہ کس کرب سے گزرتے ہیں، وہ کس پریشانی سے گزرتے ہیں. ہم نے کئی ایسے والدین دیکھے ہیں جو بچوں کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، اور کئی ایسی ہم نے والدہ دیکھی ہیں کہ جو بچے کی ڈیتھ ہوئی اس سے کچھ ہی دن کے بعد خبر سننے کو ملتی ہے کہ والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ہر کسی کا جو ہے نا وہ اتنا بڑا دل جگرا نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو برداشت کر سکے. تو نوجوان اس چیز کو دیکھیں، سوچیں، بجائے اس کے کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں، پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. کھیل کود کی طرف آئیں. بالکل. اچھا ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، آج کل کا نوجوان جو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بولڈ اور ایکسپریسو ہے، پھر یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں آ رہا ہے؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ہمارا مجھے لگتا ہے نوجوان بول دیتا ہے، رسپیکٹ لیول کم ہے، ٹیچرز اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کے اندر. لیکن یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف CGPA کی بنیاد پہ اتنی خاموشی طاری کر لیں؟ مطلب یہ بات میرے انڈرسٹینڈنگ لیول پہ نہیں آ رہی کہ ہمارا جو نوجوان ویسے بولڈ ایکسپریسو ہے سوشل میڈیا پہ، پھر وہ اپنے حق کے لیے جہاں اس کا پراپر حق ہے کمیونیکیشن، وہاں کیوں چپ ہو جاتا ہے؟ اس میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل میں اپنی مثال دوں آپ کو، میرے ساتھ اگر یونیورسٹی میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا، یونیورسٹی میں میرے ساتھ کسی ٹیچر نے کوئی مارکس میں میرے ساتھ کوئی مسئلہ کیا یا کوئی چیز ہوئی، تو اب میں اپنے حق کے لیے اگر آواز اٹھاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، تو میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوگا. اور جو ایک فرد واحد ہے اس کی آواز کے اندر وہ اتنی جاندار آواز نہیں ہوگی، اور کبھی بھی وہ اپنے مطالبات منانے میں یونیورسٹی کو قائل نہیں کر سکے گا. جب تک ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کریں گے، ہم سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، تب تک کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ میں اس کی سمجھتا ہوں. یعنی یہ ایک تو یونیورسٹیز میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ضرور ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ ایک کمیٹی ہونی چاہیے جہاں پہ جا کے بات کی جا سکے. بالکل صحیح. اچھا ہماری بڑی اچھی آپ کے ساتھ گفتگو رہی اسامہ صاحب، نوجوانوں کے مسائل جو ہے سمجھنے میں ہمیں مدد ملی، اور نوجوانوں نے بھی سنا ہوگا، یقیناً اپنی لائف میں اس سے کچھ جو ہے وہ پازیٹیو چینجز لے کے آئیں گے، جو کہ میرے چینل کی پوری کوشش ہے. تو آپ جو ہیں جو ہمارے دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کے لیے کوئی پیغام یہی ہے جی کہ آپ بجائے اس کے کہ باقی چیزوں میں الجھنے کے، سوسائٹی میں دیکھیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو دیکھا دیکھی میں کچھ کرنے کی بجائے آپ خود سکلز پہ فوکس کریں، آپ خود محنت کریں، چیزیں سیکھیں. دیکھیں دنیا بہت بڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں گے، پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کریں گے، تو اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ بھی کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ اسامہ مشتاق آپ کا، اور امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہوگا، کیونکہ ہمارے نوجوان ہمارا مستقبل ہیں اور ان پہ پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی، ان کے جو ہے ٹیچرز بھی کرتے ہیں. تو خدا را آپ اپنے مسائل ڈسکس کریں، اور آج کل تو 5G کا دور ہے اور نیا زمانہ ہے، تو آپ اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں، بات کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کریں، اپنے فرینڈ سے ڈسکس کریں، اپنے ٹیچر سے ڈسکس کریں، اور یونیورسٹی لیول پہ بھی پلیز سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بنائیں، سائیکالوجسٹ ہائر کریں، اور کوئی کمیٹی رکھیں، کالجز، یونیورسٹی، ایون ان اسکولز، تاکہ جو ہمارے بچے گھر سے باہر نکل کے جاتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں. اپنی پریشانیاں پیرنٹس سے ڈسکس نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ وہاں کمیٹی اور وہ وہاں سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کر سکیں، تاکہ کوئی پازیٹیو حل نکل سکے. یوں نہ ہو کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسی طرح کھوتے رہیں.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جو ہے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.